امت کا سب سے پہلا خطیب جس نے فضائل رسول بیان کیے ہیں مکے والوں کے سامنے، وہ ذات صدیق اکبر کی۔ آج حضور کی عظمت بیان کرنا آسان ہے، کیونکہ حضور کی عظمت بیان کرو تو پھول برسائے جائیں، حضور علیہ السلام کی عظمت بیان کرو تو نذرانہ ملتا ہے، حضور علیہ السلام کی عظمت بیان کرو تو اچھا کھانا ملتا ہے، حضور علیہ السلام کی عظمت بیان کرو تو جو ہے وہ فلائٹ کے ٹکٹ ملتے ہیں۔ تو آج تو منکرین بھی حضور کی عظمت بیان کر رہے ہیں، لیکن اس وقت صدیق اکبر نے عظمت رسول بیان کی تھی۔ جب صدیق اکبر نے حضور علیہ السلام کی عظمت بیان کی تو چاروں طرف سے مکے کے لوگ صدیق اکبر پہ ٹوٹ پڑے اور اتنا مارا کہ بے ہوش کر دیا، اور ادمرا سمجھ کر کے بھاگے۔ صدیق اکبر کے خاندان کے لوگ رشتہ دار اٹھا کر لے گئے اور انتظار میں تھے، ہوش آئے گا تو پوچھیں گے کرنا کیا ہے، اور اگر انتقال ہو جائے تو پھر ہم بدلہ لیں گے۔ جب صدیق اکبر کو ہوش آیا، لوگوں نے پوچھا کیسے ہو؟ کوئی جواب دینے کی بجائے کہتے ہیں میرے آقا کیسے ہیں، میرے سرکار کیسے ہیں؟ اندازہ فرمائیں، یہ عشق رسول تھا۔ ہمیں اپنے بچوں کے دل میں محبت رسول کوٹ کوٹ کر بھرنا ہوگا۔ اللہ اکبر، ان کے ایمان کو تحفظ دینے کے لیے عشق مصطفیٰ بہترین ذریعہ ہے۔ صدیق اکبر نے کہا میرے آقا کیسے ہیں؟ خاندان کے لوگ جو ہیں ناراض ہو کر چلے گئے، ہمیں تو اس کی پڑی ہے، اسے کسی اور کی پڑی ہے، مگر ماں ہوتی ہے، ماں سرہانے بیٹھی رہی۔ ماں نے کہا بیٹا دودھ تو پی لو، تھوڑا سا دودھ پی لو۔ کہا ماں میرے آقا کیسے؟ مجھے نہیں پتا، جاؤ خطاب کی بیٹی ام جمیل ہے اس سے پوچھو۔ ان کے پاس ان کی ماں گئی، حضرت فاروق اعظم کی بہن ایمان لا چکی تھی، ابھی صدیق فاروق اعظم ایمان نہیں لائے تھے۔ ام جمیل کے پاس پہنچی ان کی ماں تو کہنے لگے میں کسی محمد کو کیا جانوں، اب مجھے کیا پتا ابو بکر کون؟ بالآخر اگر تم بات کرنا چاہتی ہو تو میں چل کے اس سے بات کر سکتی ہوں۔ انہوں نے اپنا ایمان چھپا رکھا تھا، صدیق اکبر کے پاس آئیں تو انہوں نے پوچھا حضور کیسے ہیں؟ تو انہوں نے آنکھوں سے اشارہ کیا تمہاری ماں سن رہی ہے، انہوں نے ابھی ایمان نہیں لایا، کہا ان کی فکر نہ کرو، بتاؤ حضور کیسے ہیں؟ تو کہتے ہیں حضور سلامت ہے۔ تو صدیق کہتے ہیں میرا آقا سلامت ہے، میرا سب کچھ سلامت ہے۔ ماں نے کہا بیٹا کچھ کھا لو۔ صدیق اکبر نے کہا ماں جب تک میں اپنے آقا کا دیدار نہیں کروں گا اس وقت تک کہ میں کچھ کھاؤں گا پیوں گا نہیں۔ اور اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر دار ارقم میں پہنچے، حضور کی زیارت کی، جان کائنات پوچھتے ابو بکر کیسے ہو؟ صدیق اکبر عرض کرتے یا رسول اللہ آپ سلامت ہے، میرا سب کچھ سلامت ہے۔ اپنے بچوں کے دلوں میں محبت رسول، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھو، حضور کے معجزات کا ذکر کرو، آقا علیہ السلام کی سیرت کا ذکر کرو۔ پہلی چیز نبی کی محبت، دوسری چیز حب اہل بیت۔ اگر ایمان بچانا ہے تو نبی کی محبت کے بعد اہل بیت کی محبت پیدا کرو۔ حضور علیہ السلام کی اہل بیت کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جسم میں سر کو جو مقام دیتے ہو اپنے درمیان میری اہل بیت کو وہی مقام دیا کرو۔ امام المتکلمین علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تفسیر علم نشرہ میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو میری آل کو دیکھ کر اس کی تعظیم کے لیے اٹھ کر کھڑا نہ ہو اللہ اسے لا علاج بیماری میں مبتلا فرما دے گا۔ آپ اندازہ کریں آج تعظیم اہل بیت کا کیا معاملہ ہے۔ حضور کے خانوادے پہ انگلی اٹھائی گئی، ان کے علم کو ناپا جاتا ہے، ان کے علم کو تولا جاتا ہے، ان پہ باتیں کی جاتی ہے۔ سن لو امام المتکلمین فرما رہے حدیث پاک لکھ رہے ہیں کہ خانواد رسول کو دیکھ کر اگر گھمنڈ سے چور ہو کر بیٹھے رہے، تعظیم کے لیے کھڑے نہ ہوئے، لا علاج بیماری کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس طبیب اعظم نے فرمایا ہے جس نے اللہ اکبر جو صرف مسیحا نہیں بلکہ جانے مسیحا ہے، میرے امام کہتے ہیں جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ حضور جانے مسیحا فرما رہے ہیں میری آل کی تعظیم میں تقریب میں کھڑے رہو گے تو اللہ تمہیں لا علاج بیماری میں مبتلا فرما دے گا۔ حضور کی اہل بیت کی محبت اپنی اولاد کے سینوں میں پیدا، اور یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کو، کہ تم تو مجھ سے محبت کرتے ہو، میری اہل بیت سے محبت کرتے ہو، تم اپنی اولاد کو بھی میری محبت اور میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ اپنی آقا کی اہل بیت کی محبت لوگوں کے سینوں میں پیدا کریں۔
کریں بچوں کے سینوں میں، لیکن ساتھ میں یہ بھی خیال رکھیں محبت اہل بیت تعظیم اصحاب کے ساتھ پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اور ہمارا تو یہ ایمان ہے جو سچا محب اہل بیت ہوگا وہ صحابہ کا کبھی دشمن نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جس نے سچی اہل بیت سے وفا کی ہے وہ نبی کے صحابہ سے بھی وفا کرتا نظر آتا ہے۔ اس کی بہترین مثال ہمارے ماہرہ کے سرکار ہے جس کے عرس میں آئے ہو، جب افضلیت صدیق اکبر کا مسئلہ اٹھا تو دلیل العارفین لکھ کر کے اللہ اکبر تفصیلیت کے دیوار میں آخری چیز ٹوک کر کے بتا دیا کہ سرکار نور تو جا چکے مگر آج تک کہ ان کی تحریر کا جواب نہ بن سکا۔ اللہ کے بندو، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اہل بیت کی محبت بھی پیدا کریں، امام علی مقام کا مرتبہ بتائیں، امام حسن کا مرتبہ بتائیں، وہ ائمہ کا مرتبہ بتائیں۔ ہم جنہیں ائمہ اہل بیت کہتے ہیں، یاد رکھنا لوگ کہتے ہیں شیعوں کے امام، شیعوں کے 12 امام۔ میں نے کہا جس کا امام ہوتا ہے وہ گمراہی نہیں ہوتا، وہ شیعوں کے امام نہیں ہے، وہ ہم سنیوں کے امام۔ امام جعفر صادق ہمارے امام ہیں، امام باقر ہمارے امام ہیں، امام موسیٰ کاظم ہمارے امام ہیں، امام حسن عسکری ہمارے امام ہیں۔ یہ ہمارے بزرگ لوگ ہیں، ان کے دامن سے وابستہ رہو گے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، امام راضی اپنی کتاب شور آفاق تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں جو مجھ سے اور میری اہل بیت سے محبت کرے گا وہ دنیا سے ایمان پر جائے گا اور مرے گا تو شہادت کا مقام پائے گا۔ اہل بیت سے محبت کرنے والے کو جنت میں ایسے سجا کر لے جایا جائے گا جیسے دلہن کو سجا کر دولہا کے گھر لے جایا جاتا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی۔ اور ایک بات یہ بھی تیسری عرض کر دیں، میرے آقا فرماتے ہیں وقراءۃ القرآن، اور انہیں قرآن کی تلاوت سکھاؤ، اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ ہم لوگ انسان کی لکھی ہوئی کتاب پڑھانے کے لیے ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں، بڑے سے بڑا ٹیچر لگاتے ہیں، لگانا بھی چاہیے، منع نہیں ہے، لیکن بچوں کو قرآن پڑھانے کی جہاں تک بات آتی ہے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ میری گزارش ہے اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ اور اتنا فرض علوم، اتنے فرائض، اتنا علم سکھا دو ان کو جتنا علم ایک مسلمان کو سیکھنا فرض ہے۔ عقائد ہو، مسائل ہو، دین سکھاؤ ان کو۔ اتنا علم تو ہر مسلمان کے بچے کو ہونا چاہیے کہ جب ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہو تو اذان ہم خود ہی دے سکیں، اور کسی کا انتقال ہو تو جنازہ بھی ہم خود ہی پڑھا سکیں۔ اس کے لیے میری گزارش ہے، یہاں پر پورے ہندوستان بھر سے دور دور سے لوگ تشریف لائے ہیں، میری گزارش ہے جیسے جلسے ہر سال کرتے ہو اور بڑے بڑے جلسے کرتے ہو، میں جلسے پر کچھ بات نہیں کرتا لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں اچھے مکاتب اپنے محلوں کے اندر ہم خود قائم کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ مکاتب کا قیام بچوں کے ایمان اور اس کی